السلام علیکم اور صبح بخیر۔ رب العظیم آپ پر، آپ کے گھر والوں پر اور آپ کے تمام پیاروں پر اپنی رحمت و برکت نازل فرمائے اور تمام ناگہانی آفات، نقصانات، بیماریوں اور رنج و فکر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ درود شریف کے کچھ درود شریف کے متعلق بتاؤں گی جو مستجاب الدعوات ہے، جس سے آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ جس سے آپ کے دشمن جو ہیں ان سے آپ کی جان چھٹ جاتی ہے، وہ خاموش ہو جاتے ہیں، اور ایسی پریشانیاں جو وہ دور ہو جاتی ہیں۔ وہ 2-3 درود شریف ہیں، ان کا انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ لیکن میرے خیال میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، میرے خیال میں پہلے آخری خطبے کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ تو وہی ہے۔ آخری خطبہ جو میدان عرفات میں رسول اللہ نے 9 ذی الحج 10 ہجری 7 مارچ کو حج کے وقت دیا تھا، آئیے اس خطبے کے اہم نکات کو دہرا لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا، میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ اے لوگوں، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت و حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی، عزت اور مال حرمت والے ہیں، تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے۔ لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کر دو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کو نقصان کسی کا نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا۔ ذرا سوچیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت، ان کی نالج، اور ماشاءاللہ ان کو اتنا قیامت تک کا اللہ تعالیٰ کا دیا وہ علم۔ اللہ نے سود کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو، یعنی معاف کر دو۔ تم عورتوں پر ہر حق رکھتے اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں، جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تو ان کی ساری ذمہ داریاں آسان طریقے سے پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار یعنی پارٹنر، لائف پارٹنر ہے اور بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں۔ کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اے لوگوں میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں ادا کرتے رہو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف تقویٰ کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھو تم کو ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے، خبردار رہو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، اور زنا کے قریب نہ پھٹکنا، اور سود حرام ہے، جو کہ اب ہماری ساری بینکوں میں، اکانومی میں، پوری دنیا میں ایسے پھنس گیا ہے، رہ گیا ہے کہ ہم لوگ اس سے نکل ہی نہیں پا رہے۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ ہی کوئی نیا دین لایا جائے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو، میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت، اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سنو تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور وہ پھر اگلے لوگوں کو پہنچائیں، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے بھی زیادہ بہتر سمجھیں اور عمل کر سکیں۔ یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، یا اللہ ہمیں اس قابل بنا کے، ہم اس کے امتی ہیں، وہ ہم پہ فخر کر سکے، ہمیں ایسا بنا دے۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا اے اللہ گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ اللہ کو گواہ بھی بنا لیا کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس پیغام کو سنیں، پڑھیں، اس پر عمل کرنے والے ہوں اور اس کو آگے پھیلانے والے بنے۔ اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سنت پر
عمل کرنے کی ہمت عطا فرمائے، شوق عطا فرمائے، آخرت میں جنت الفردوس میں ان کا ساتھ عطا کرے، آمین الہی آمین۔ کتنا پیارا خطبہ ہے، ایسا خطبہ اللہ کا نبی دے سکتا ہے اور کون دے سکتا ہے۔ ایک بزم کے اندر حضرت علی سے سوال ہوا، یا علی کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ ان کا مقصد تھا مذاق اڑانا اور لمبی چوڑی چیزوں میں الجھانا، یہ ان کا مقصد تھا۔ حضرت علی نے جواب دیا، جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اور جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ پھر ایک دوسرا آدمی کھڑا ہو گیا اور یہی سوال دہرایا، حضرت علی کون سے جانور بچے دیتے ہیں کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ آپ سائل بدلا تو حضرت علی نے بھی خیرات بدلی۔ حضرت علی نے جواب دیا، سن، جو بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جو بچوں کو غذا یعنی دانہ کھلاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ پھر تیسرا آدمی کھڑا ہو گیا اور یہی سوال دہرایا، یا علی کون سے جانور بچے دیتے ہیں کون سے جانور؟ تو حضرت علی نے مسکرائے اور کہا، تیرے لیے بھی نیا جواب ہے، سن، جو اپنی غذا کو چبا کر کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جو اپنی غذا کو صرف نگلتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیں ان کی نالج، دیکھیں ان کی برداشت۔ کوئی اور ہوتا تو لڑ پڑتا کہ بار بار ایک بات کر رہے ہیں، مذاق ہے کوئی؟ لیکن اتنے بڑے حضرت علی، اتنا بڑا مرتبہ، اور انہوں نے ہر بندے کا جواب دیا۔ اسی طرح آپ اور ہم سب لوگ بھی اپنے آپ میں پیشنس پیدا کریں۔ ہم سے کوئی سوال 100 دفعہ پوچھے، کوئی بات نہیں، 100 دفعہ اس کو جواب دیں اور عزت سے دیں اور لڑ کے نہیں اور محبت سے دیں۔ چلیں اب دسمبر کے بارے میں کوئی بات ہو۔ آؤ دسمبر کو رخصت کریں، کچھ خوشیوں کو سنبھال کر، کچھ آنسوؤں کو ٹال کر، جو لمحے گزرے چاہتوں میں، جو پل بیتے رفاقتوں میں، کبھی وقت کے ساتھ چلتے چلتے، جو تھک کے رکے آنسوؤں میں، کبھی خوشیوں کی امید ملی، کبھی بچھڑے ہوں کی دید ملی، کبھی بے پناہ مسکرا رہے، کبھی ہنستے ہنستے رو دیے۔ ان سارے لمحوں کو مختصر کریں، آؤ دسمبر کو رخصت کریں۔ دعا، کوئی ہار گیا کوئی جیت گیا، یہ سال بھی آخر بیت گیا، کبھی سپنے سجائے آنکھوں میں، کبھی بیت گئے پل باتوں میں، کچھ تلخ سے لمحات بھی تھے، کچھ حادثے اور صدمات بھی تھے، کچھ بے رخی کچھ بے چینی، کچھ من میں سمٹی ویرانی، پر اب کے برس اے دوست میرے، اللہ سے یہ دعا مانگی ہے، کوئی پل نہ تیرا اداس گزرے، کوئی روگ نہ تجھے راس گزرے، کوئی شخص نہ تجھ سے گلا کرے، تو خوش رہے آباد رہے، تو جو چاہے وہ ہو جائے، تو جو مانگے وہ مل جائے، تیری معاف وہ ہر ایک خطا کرے، تجھے ایسے ہی رب عطا کرے، آمین الہی ثم آمین۔ اب میرے لیے، مجھے بھی آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، میں آپ سب کے لیے ہر دم دعا کرتی ہوں۔ اب پروین شاکر کی مجھے کوئی یاد آئی ہے، گلے والی نظم، اور میرا بڑا دل خراب ہوا ہے تو میرا دل چاہا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ جب پروین شاکر کو شوہر نے طلاق دے دی اور انہیں تنہا چھوڑ کر چپ چاپ چلتا بنا، تو اس وقت ان پر یادگار اشعار کی آمد ہوئی، آپ بھی ملاحظہ کیجئے اور اس عظیم شاعرہ کی مغفرت کے لیے دعا کیجئے۔ وہ کہتی ہیں کہ رخصت ہوا تو آنکھ ملا کر نہیں گیا، وہ کیوں گیا ہے یہ بھی بتا کر نہیں گیا، وہ یوں گیا کہ بعد صبا یاد آ گئی، احساس تک بھی ہم کو دلا کر نہیں گیا، یوں لگ رہا ہے جیسے ابھی لوٹ آئے گا، جاتے ہوئے چراغ بجھا کر نہیں گیا، بس ایک لکیر کھینچ گیا درمیان میں، دیوار راستے میں بنا کر نہیں گیا، شاید وہ مل ہی جائے مگر جستجو ہے شرط، وہ اپنے نقش پا تو مٹا کر نہیں گیا، گھر میں ہے آج تک وہی خوشبو بسی ہوئی، لگتا ہے یوں کہ جیسے وہ آ کر نہیں گیا، تب تک تو پھول جیسی ہی تازہ تھی اس کی یاد، جب تک وہ پتیوں کو جدا کر نہیں گیا، رہنے دیا نہ اس نے کسی کام کا مجھے، اور خاک میں بھی مجھ کو ملا کر نہیں گیا، ویسی ہی ہے طلب ابھی میری زندگی، وہ خار و خس میں
آگ لگا کر نہیں گیا، یہ گلہ ہی رہا اس کی ذات سے، جاتے ہوئے وہ کوئی گلہ کر کے نہیں گیا۔ دیکھیں کتنا بہترین اس نے لکھا ہے اور کتنے دکھ کے ساتھ لکھا ہے۔ اللہ سب کے گھروں کو آباد شاد رکھے، اللہ کبھی کسی کی شادیاں نہ ٹوٹے، کسی کا گھر نہ خراب ہو، کسی کے بچے نہ رلے، کسی کی بیوی کسی کا خامن نہ رلے، اللہ سب کو سمجھ دے، عقل دے اور جوڑ کے رکھے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں درود شریف کے متعلق، جس کا میں نے آپ سے عرض کیا ہے۔ درود اول و آخر اس کو کہتے ہیں، اس کے عمل سے دشمن ہمیشہ مغلوب ہو جاتے ہیں، لہٰذا اگر کسی کو کوئی دشمن بلا وجہ تنگ کرتا ہو تو وہ اس کو خوب پڑھے، روزانہ 11 دفعہ پڑھ لیا کرے، روزانہ پڑھ لیا کرے۔ یہ ہے صلی اللہ علیہ حبیبہ اکرم الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ درود اول و آخر اس کا نام ہے، بس آپ یہ یاد رکھیں، تو باقی تو پر سوروں میں درود شریف مل جاتے ہیں۔ اگلا ہے درود مصطفیٰ۔ اس درود پاک کا عمل نیک صفات سے بھر جاتا ہے، متصف ہو جائے گا، کثرت سے پڑھنے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں محو رہے گا، اور جو شخص صبح و شام ہر نماز کے بعد اس درود کی تلاوت کرتا رہے گا وہ ذلت سے نکل کر عظمت میں آ جائے گا، ادنا سے اعلیٰ اور مرتبے میں پہنچے گا، کسی حاکم یا کسی افسر کے پاس جائے گا تو عزت پائے گا، اور اسے کثرت سے پڑھنے والا کا دل روشن ہو جاتا ہے اور اسے سچے خواب آنے لگتے ہیں۔ خواب میں بزرگان جلیل القدر ہستیوں کی زیارت ہوگی۔ اگر شدید قسم کے بیمار آدمی کے سرہانے درود شریف کو پڑھا جائے، 100 مرتبہ پڑھا جائے، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، رضا اور قرب حاصل کرنے کا آسان ترین ذریعہ ہے یہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ کے حضور بیمار کی صحت یابی کی دعا کیا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو قبول و مقبول فرما لے گا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ وسلم، یہ 100 دفعہ پڑھے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز اس کو صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرمائے گا اور اس کی تکلیف دور کر دے گا۔ اور ایک ہے درود قرآنی۔ اس درود کے الفاظ میں یہ کہا گیا کہ اللہ قرآن کے الفاظ کے برابر نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیج، اس لیے اسے درود قرآنی کہا جاتا ہے۔ اس درود کے پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت ہوتی ہے، کیونکہ اس درود کے ساتھ اللہ کی رحمت کا خاص دخل ہے۔ اگر بارش نہ ہوتی ہے تو علاقہ کے لوگ ایک مسجد میں جمع ہو کر اس درود کو پڑھے، کوئی بھی ضرورت ہو پڑھے۔ یہ ہے اللہم صلی علی محمد و آلہ و اصحابہ بعدد ما جمیع القرآن حرفا حرفا و بعدد کل حرف الفا الفا، اس کو درود قرآنی کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ بہت برکات نصیب ہوتی ہیں اگر کوئی پڑھے، لہٰذا آپ ان کے نام یاد رکھیں گے تو آپ کو ہیلپ ہو جائے گی اپنے قرآن پاک سے نکالنے میں۔ اچھا، یہ درود شریف جس کو مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے، یہ درود اللہ کا رحم و کرم حاصل کرنے کے لیے بہت بڑا وسیلہ ہے۔ جو شخص اسے 100 مرتبہ بعد نماز فجر، 100 مرتبہ بعد نماز عشاء پڑھے وہ زندگی بھر معزز و مکرم رہے گا۔ اگر تنگ دستی اور مفلسی دور کرنے کی نیت سے پڑھے تو بہت جلد اللہ اس پر کرم کرے گا اور اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور جو شخص اس درود پاک کو روزانہ کم از کم 11 مرتبہ پڑھے تو اس درود پاک کی بدولت عزت اور دولت، برکت جیسی عظیم نعمتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص رزق حلال کھا کر 90 دن تک اس کو روزانہ پڑھے تو وہ مستجاب الدعوات ہو جائے گا۔ اس کا نام ہے مستجاب الدعوات۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ مستجاب الدعوات ہے اس کا نام، اس سے دعا قبول ہوتی ہے فوراً۔ تو کس کو شوق نہیں کہ میری دعا قبول ہو فوراً؟ ہم سب دعا کی قبولیت کے لیے تو دوڑے پھرتے ہیں، صبح سے شام، شام سے صبح، جو کچھ بھی کرتے ہیں صرف اس لیے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، ہماری اللہ سن لے، ہماری دین و دنیا کی ضرورتوں کو آسانی، عزت، پردے سے پورا فرما دے، اور کیا چاہیے؟ اور بہت پڑھا کریں
जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुआ अहलहु, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुआ अहलहु। फरिश्तों से इसका सवाब लिखा नहीं जाता, वो लिखते लिखते मुशक्कत में पड़ जाते हैं। अल्लाह से कहते हैं या अल्लाह हम इस दरूद का क्या सवाब लिखें, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं तुम ऐसे ही लिख दो, इसका अजर मैं खुद ही दूंगा। तो बहुत पढ़ा करें जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुआ अहलहु। अल्लाह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना ही अजर दे जिसके कि वो अहल है। तो अहल तो वो आपको पता ही है कितने के हैं, जो अल्लाह के महबूब है, जिसको मिराज पे बुला लिया, वो कितने के अहल है, वही तो एक अहल है। हम तो उनके तुफैल ही बस शायद पार लग जाए। और एक पढ़ लिया करें अल्लाहुम्मा अरहम अल्लाहुम्मा अग़फिर उम्मती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा अरहम अल्लाहुम्मा अग़फिर उम्मती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, ताकि नबी की पूरी उम्मत के लिए। फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश होते हैं, तो अल्लाह भी उससे राजी होता है जो नबी की पूरी उम्मत के लिए दुआ करे। और एक खुदा के लिए आप पढ़ा करें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अहमदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अहमदुर रसूलुल्लाह। खुदा की कसम आपको जो अजर अल्लाह पाक इंशाअल्लाह अज़ीज अता फरमाएगा, जो आपको रंग लगाएगा, आप हैरान रह जाएंगे, आपको पर लगा देगा। हर नमाज के बाद आप 35 दफा पढ़ लिया करें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अहमदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद उनका नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दादा ददिहाल में रखा गया, और अहमद उनका नाम उनके ननिहाल में रखा गया। लिहाजा उन दोनों खानदानों की इज्जत करना, तौकीर करना नबी की उम्मत का फर्ज है, और इससे बड़ा बहुत इसका अजर है। तो मेरा ख्याल में आज के दिन इतना काफ़ी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आपके कीमती वक्त में कुछ वक्त फालतू हो, मैं कभी किसी पे जोर नहीं देती कि ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, फौरन कर लो, कर ले ना कर ले कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। हम एक काम तो अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, तो कोई अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे। हर चीज़ अल्लाह के कंट्रोल में है, जो उसकी मर्जी होती है वही वो करता है। अगर आप सदका जारिया की नीयत से इसको सब्सक्राइब करके कुछ लोगों को भेजना चाहें तो आप भेज दीजिएगा। अगर आपके पास नहीं टाइम है कोई बात नहीं, अल्लाह आपको खुश आबाद और शाद रखे, हमेशा आप लोगों की अच्छी खबरें मिले। तो मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।